کرام، معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ نبوت کی زرعی، سنہری اور بابرکت کڑیاں تھیں جو ہر زمانے میں مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد یہ دین اسلام، جسے اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے آخری اور حتمی دین اور نظام حیات بنا کے بھیجا تھا، اس میں اندر سے جو خرابیاں پیدا ہو سکتی، مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے اندر سے جن امراض اور جن بیماریوں کا ظہور ہو سکتا تھا، ان کے علاج کے لیے اللہ پاک نے ہر دور میں ایسے علماء ربانیین، ایسے علماء حق اور ایسے اپنے عزت اور بزرگی والے بندوں کو منتخب کیا کہ جنہوں نے ہر دور میں دین اسلام کی سچی، کھری، اصل، صحیح اور درست تعلیمات کو امت تک پہنچا۔ اور جس کسی نے بھی دین میں کسی حوالے سے، عوام میں سے یا حکمرانوں میں سے، جس نے بھی دین میں کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی کوشش کو ناکام و نامراد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار، اور بعد کے زمانوں میں بھی ہر زمانے میں ایسے علماء حق اس زمین اور آسمان کی زینت بن کے موجود رہے، اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ایسے علماء کے وجود اور امت میں ان کے جاری رہنے کا تذکرہ فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4291، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اس امت میں کسی نہ کسی ایسے عالم ربانی کو ظاہر فرمائے، کسی نہ کسی ایسی عظیم شخصیت کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کر دے گا۔ اور تجدید کا معنی وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ جو دین میں خرابیاں آ چکی ہوں گی یا آ رہی ہوں گی، وہ ان خرابیوں سے دین کو بچائے گا، وہ دین کی صحیح شکل و صورت اپنے دور کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن بیہقی میں ذکر کیا، اور وہ مزید اس کی وضاحت کرتی ہے، حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن العذری، ان سے بھی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، کہ یہ جو دین کا علم ہے، شریعت کا علم، قرآن اور سنت کا علم، فرمایا یہ ہر آنے والی نسل میں اگلی نسل سے ایسے لوگ اپنے پچھلوں سے انہیں حاصل کریں گے جو صلاح و تقوی میں ملتے جلتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں اہل حق، اہل تقوی علماء ہوں گے جو اپنے سینے میں موجود علم قرآن، علم سنت اور علم رشد و ہدایت کو اگلی نسل تک پہنچائیں۔
اور ان سے لینے والے بھی انہی صفات کے مظہر ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، تقوی و للہیت، خوف خدا اور شریعت مطہرہ کی پاسداری، یہ ان کا نمایاں وصف ہے۔ وہ لوگ اس علم کو حاصل کر کے کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں نے دین میں جو تحریف کی ہوگی وہ اہل حق علماء اس تحریف کو ختم کر دیں۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے آگے بڑھا دیں، کسی چیز کو اس کی لمٹ سے بیون لے کے چلے جانا، اس کی مقررہ حد سے آگے لے جانا، یہ غلو ہے۔ فرمایا جو دین میں غلو کرنے والے اہل حق ان کے غلو کو ظاہر کر کے ختم کر دیں۔ وَانتحال المبطلین، اور جو جھوٹ بولنے والے، باتیں گھڑنے والے، اپنی طرف سے گھڑ کے جو باتیں دین میں ملا رہے ہوں گے، وہ اہل حق علماء ان کے بطلان کو واضح کریں، ان کی گھڑی ہوئی جھوٹی باتوں کو بالکل عیاں کر کے دین سے نکال دیں۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور تیسرا کام کہ جاہل دین کی جو غلط تعویل اور تعبیر کریں گے وہ اس کو بھی ختم کریں اور دین کا حقیقی، اصلی، صحیح اور سچا اور کھرا نقشہ وہ اپنے دور کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ جو ہستی کام کرتی ہے، جس سے اللہ پاک یہ کام لیتا ہے، اسے اصطلاح شریعت میں مجدد کہا جاتا ہے، اور ہر صدی میں اس دین میں اللہ پاک نے ایسے مجددین کا ظہور فرمایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی عملی صورت امت کو دکھا کہ غلو کرنے والوں کے غلو کو کیسے رد کیا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ کی قلی کیسے کھولی جاتی ہے، اور جاہلوں کی تعویلات کو کیسے باطل قرار دیا جاتا ہے۔ ہر صدی میں مجددین نے یہ کام ضرور کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دو ایسی ہستیوں کا تذکرہ کریں گے جن کی زندگیاں گواہ ہیں کہ اللہ نے انہیں اس عظیم مقصد کے لیے چنا۔ ان میں سے پہلی شخصیت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حدیث میں 100 سال کا ذکر ہے اور عموماً مجدد 100 سال کے بعد ہی آتے ہیں، لیکن امام ربانی کی عظمت یہ ہے، ان کے کام کی وسعت اتنی ہے کہ امت انہیں 1 صدی کی بجائے 1000 سالوں کا مجدد تسلیم کرتی۔ مجدد الف ثانی جو دوسری صدی، دوسری ہزارویں ہے، ہجرت کے بعد دوسرے 1000 سال کا جو آغاز ہے، آج 1445 ہجری ہے، یہ دوسری ہزاری کا مجدد امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تسلیم کیا۔ وجہ کیا کہ پچھلی صدیوں میں جو بھی مجددین آئے انہیں 1 صدی کا مجدد کہا جاتا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ آپ کو مجدد الف ثانی، دوسری ہزاری کا مجدد کہا جاتا۔ اس کے پس پردہ وجہ کیا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ جب ہجرت کو 1000 سال پورے ہوئے، اس وقت بر صغیر میں مغلیہ سلاطین کی حکومت تھی، اور مغلیہ بادشاہوں میں سے جسے سب سے کامیاب دنیاوی سلطنت اور حکومت کے لحاظ سے سب سے مؤثر سمجھا جاتا ہے، اکبر کی بادشاہت کا زمانہ تھا۔ جلال الدین اکبر کے نام سے وہ دلی کے تخت پہ حکمرانی کیا کرتا، اور اس کے دور میں بدقسمتی سے علماء سو، جھوٹے علماء کہلانے والے، جنہیں مورخین نے دین فروش کہا، جن کا گیٹ اپ، جن کا حلیہ تو علماء والا تھا، نام تو علماء والے تھے، لیکن کام انہوں نے شیطانی ایجنٹوں اور شیطان کے آلۂ کاروں والا کیا۔ ان لوگوں نے اکبر کو یہ ذہن نشین کروا دیا کہ نعوذ باللہ اسلام کی عمر صرف 1000 سال، وہ 1000 سال پورا ہو گئے، اب اسلام اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں چل سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، اور آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے
وہ حکومت دی ہے، وہ اقتدار دیا ہے، وہ آپ کو انٹلیکچویلٹی دی ہے، آپ کو وہ ذہنی صلاحیت دی ہے کہ آپ نئے دین کی بنیاد رکھ سکیں۔ اکبر کے کانوں میں یہ پھونکیں ماری گئی، اس سے دولت لینے کے لیے، اس سے وزارتیں لینے کے لیے، اس کے ساتھ حکومت میں شریک ہونے کے لیے، اس سے مادی فوائد سمیٹنے کے لیے۔ جب اسے اس طرح کی باتیں سکھائی گئیں، اس بد نصیب نے یہ اعلان کر دیا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ملا عبد القادر بدایونی نے جو تاریخ لکھی ہے، دیگر جو مغلیہ سلاطین کی تاریخیں ہیں ہمارے نصاب میں جو پڑھائی جاتی ہیں، ان میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ اکبر نے یہ اعلان کر دیا نعوذ باللہ کہ آئندہ سے ایک نیا دین، جس میں ہندو مت کے کچھ اصول، عیسائیوں کی کچھ باتیں اور اسلام کی کچھ چیزیں شامل کر کے ایک نیا دین شروع کیا جائے گا، جسے دین الہی کا نام دیا۔ اور اس نے جو سکے اپنے دور میں بنوائے ان پہ اللہ اکبر لکھوایا، اور نعوذ باللہ اکبر سے مراد اپنی ذات تھی۔ مساجد کو تالے لگا دیے، سورج کی پوجا کی جانے لگی، ماتھوں پہ مسلمان اس کے دربار میں باقاعدہ ہندوؤں جیسے نشان لگا کے جاتے، اکبر کو دربار میں سجدہ کیا جاتا، اور اسی طرح سے کر کے دیگر خرافات کو دربار کا، درباری زندگی کا اور مسلمانوں کے معمولات کا حصہ بنا دیا۔ فیضی نام کا ایک بد نصیب جو عالم دین گھرانے سے تعلق رکھتا، یہ اس کا بھائی ابو الفضل اور دیگر علماء سو، وہ بادشاہ کو بھٹکانے والے تھے۔ اس زمانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرہند کی سرزمین میں خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت طاہرہ میں سے، آپ کی اولاد میں سے ایک شخصیت کو بھیجا جنہیں شیخ احمد کے نام سے جانا جاتا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ نے اکبر کے زمانے میں اس کی ان تمام جھوٹی باتوں کا رد کیا، دین الہی کی بنیاد پہ آپ نے وار کیا۔ آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اور خصوصاً اپنے خطوط کے ذریعے سے، خط کو فارسی میں مکتوب بھی کہتے ہیں، اور آپ کے مکتوبات آج بھی دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اکبر کے مختلف وزیروں کو اور جو اعیان مملکت تھے انہیں خط لکھ کر دین حق کی اصل اور صحیح تعلیمات سے آگاہ کیا۔ اکبر مر گیا، دنیا سے چلا گیا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین، اس نے بھی باپ کی گمراہی کو آگے بڑھایا۔ جہانگیر کے زمانے میں خصوصاً شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے ان تمام گمراہیوں کا رد فرمایا۔ جہانگیر کے کانوں تک اور اس کی سماعتوں تک جب آپ کی کوششوں کا احوال پہنچا اور بھڑکانے والوں نے بھڑکایا کہ شیخ احمد حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا، وہ سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتا، یہ بھڑکا کے انہیں شیخ احمد فاروقی سرہندی کو سزا دینے پہ ابھار۔ جہانگیر نے شیخ احمد فاروقی کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور اس وقت دستور یہ تھا جو اس کے باپ اکبر کے زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ جو شخص بھی دربار میں آتا تھا وہ بادشاہ کو باقاعدہ سجدہ کیا کرتا، اسے سجدہ تعظیمی کہتے تھے، سجدہ تحیت کہتے تھے، اور اسے جائز قرار دینے والے بھی بدقسمتی سے عالم تھے، فیضی، ابو الفضل اور اس جیسے دوسرے لوگ جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ نہیں یہ جائز ہے، بادشاہ ہے، سربراہ حکومت ہے، وہ اللہ کا سایہ ہے زمین میں، اسے سجدہ کرنا روا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کا رد کیا، اور جب آپ کو بلایا گیا کہ اکبر جہانگیر کے دربار میں آئیں اور آ کر سجدہ کریں، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ پیشانی رب کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ آپ کو آپ کے خیر خواہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور یہ بادشاہ ہے، اس کی مطلق العنانیت ہے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ حرف آخر ہوگا، کہاں کے کورٹ، کہاں کی عدالتیں، کہاں کے قاضی، کہاں کا قانون، جو یہ زبان ہلا دے گا وہی قانون بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان لے لی جائے، ایسا نہ ہو کہ بھرے دربار میں آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ جان بچانے کے لیے شریعت حرام کو بھی حلال قرار دے، لہذا آپ اگر سجدہ کر لیں تو کم از کم جان بچ جائے گی، پھر اصلاح کا کام ہو سکتا۔
لیکن شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ آپ نے ان تمام تعویلات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اپنے مخلصین، اپنے خیر خواہوں کے جذبات کا احترام کرنے کے باوجود آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکبر کے سامنے سر سجدے میں رکھوں۔ آپ نے سجدہ تعظیمی کرنے سے بھی انکار کیا، اور جب جہانگیر نے دیکھا کہ باقی سب اسے سجدہ کرتے ہیں اور شیخ احمد سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، آپ کو اسی پاداش میں گوالیار جو ہندوستان کا ایک علاقہ ہے وہاں کی جیل میں قید خانے میں بھیج دیا۔ آپ 3 سال یا اس سے کم یا زیادہ عرصہ قید خانے میں رہے، وہاں کی صعوبتیں، مشکلات، تکلیفیں برداشت کیں، لیکن جہانگیر کو سجدہ کرنے سے آپ نے انکار فرمایا۔ اور صرف یہ ایک انکار نہیں تھا، یہ جو رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا اور جو احادیث میں فرمایا تھا کہ من یجدد لہا دینہا، یہ ساری انسانیت کو بتانا تھا کہ اسلام وہ نہیں جو جہانگیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اسلام وہ ہے جو جہانگیر کو سجدے سے انکار کر رہا ہے۔ قید بھگتنا پڑتی ہے تو وہ پڑے گی، قید بھگت لی جائے گی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن یہ سر اللہ کی ذات کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے۔ آپ کی اسی عظیم خدمت کو، اسی آپ کے دین اسلام کی حفاظت کو اور اسلام کو الحاد سے، بے دینی سے، کفر اور شرک سے بچانے کے اس مجاہدانہ اقدام کو حضرت اقبال نے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ فرماتے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرام۔ اقبال کہتے وہ سرہند کی سرزمین پہ جو قبر ہے وہ صرف قبر نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمتوں کی تجلیات کا مظہر۔ حاضر جو ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ قبر کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہاں رب کے انوار و تجلیات برستے ہیں۔ اس خاک میں وہ شیخ احمد آسودہ آرام ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کا دفاع کیا۔ اور شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہانگیر کے جو وزراء تھے، جو اس کے قریبی لوگ تھے، ان کو مکاتیب، ان کو خطوط لکھ کے دین اسلام کی اصل تعلیمات سے روشناس کرائے، اور اس کے وزیروں میں سے بھی کئی ایسے انصاف پسند، ایسے دین دار، ایسے اللہ کا خوف رکھنے والے امیر اور وزیر بھی تھے جو شیخ احمد کے مکتوبات پڑھتے اور پھر اس کے مطابق بادشاہ کو آہستہ آہستہ دین کی طرف مائل کرتے۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد فاروقی کے ان خطوط کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے کردار کا اور آپ کے سجدہ کرنے سے انکار کی تاثیر تھی کہ جہانگیر نے آہستہ آہستہ اکبر کی خرافات کو ختم کر دیا۔ وہ دین الہی جس کا آغاز اکبر نے کیا تھا، شیخ احمد فاروقی سرہندی نے علمی میدان میں، فکری میدان میں، عملی میدان میں اور قربانیاں دے کر، قید و بند کی صعوبتیں جھیل کر، فقر و فاقہ برداشت کر کے، مشکلات کا سامنا کر کے اپنی تبلیغ، تحریر اور تقریر کے ذریعے اس دین الہی کو دفن کر۔ آج تاریخ کی کتابوں میں تو اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن سرزمین ہند شیخ احمد کی قربانیوں کے صدقے اس سے پاک ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتنے ختم ہو گئے، فتنے ہر دور میں رہے۔ اکبر کے دین الہی کا فتنہ ختم ہوا، آج کے زمانے میں بھی طرح طرح سے الحاد کو، بے دینی کو، دین بیزاری کو ہمارے اس زمانے میں کبھی لبرلزم کے نام پر، کبھی سیکولرزم کے نام پر، کبھی روشن خیالی کے نام پر، کبھی آزاد خیالی کے نام پر اور کبھی ترقی پسندی کے نام پر اسی دین بیزاری کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ کی قربانی ہر دور میں مسلمان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر ایک کو ہر زمانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کردار کے ادا کیے بغیر ہم مکمل مسلمان نہیں بن سکتے۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ نے اکبر کے دین الہی کا بھی رد کیا، اس کی بھی آپ نے تردید فرمائی، اور دوسرا آپ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ دین الہی میں اکبر نے تو کھلم کھلا ایک طرح سے اسلام کا انکار کیا۔ جہانگیر کے زمانے میں ایک اور فتنہ یہ پیدا ہوا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے انحراف شروع ہوا۔
اور اس کی بہت سی وجوہات مورخین نے لکھی ہیں۔ تجزیہ نگار جنہوں نے جہانگیر کے زمانے کا اور اس کی تحریکوں کا تجزیہ اور انالیسس کیا کہ آخر بر صغیر میں اہل سنت و جماعت کے برعکس جو عقائد اور جو معمولات اور جو رسوم و رواج تھے ان کا آغاز کیسے؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ مورخین نے ملکہ نور جہاں کو قرار، جس کا تعلق ایران سے تھا۔ وہ شیعہ عقائد کی حامل تھی، اور جہانگیر نے تزک جہانگیری میں خود لکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے شراب کے ایک پیالے کے بدلے اپنی سلطنت نور جہاں کو پیش کر دی۔ یہ سلطنت مغلیہ کا بادشاہ خود اپنی تزک جہانگیری میں لکھتا۔ نور جہاں کا جہانگیر کی طبیعت پہ اتنا اثر تھا، وہ اپنے ساتھ ایران سے شیعہ علماء کو بھی لے کے آئی۔ ان شیعہ علماء نے بر صغیر میں آ کر شیعیت کو فروغ دیا، اہل سنت و جماعت کی تردید اور ان کے عقائد کا مذاق اڑانا اور ان کے عقائد کی تردید کرنا۔ جب اسے حکومتی سرپرستی حاصل ہوئی تو یہ فتنہ بھی بڑھنے لگا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مکتوبات عالیہ کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تحریر، تقریر اور تبلیغ کے ذریعے اس فتنے کا بھی سد باب فرمایا۔ عقائد اہل سنت کی ترویج، اہل سنت و جماعت کے درست عقائد کی ترجمانی آپ نے مکتوبات شریف میں فرمائی، اور بار بار آپ نے وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ بات جان لو، سمجھ لو اور پلے سے باندھ لو، آخرت کی نجات اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ منحصر ہے۔ اگر عقیدہ اہل سنت و جماعت سے انحراف ہوگا، آخرت کی نجات نصیب نہیں۔ اور تیسرا آپ کی تجدید کا جو میدان تھا وہ تصوف کا میدان تھا۔ تصوف کے نام پر بھی ہر دور میں بدعملی کو فروغ دیا گیا، جہالت کو پھیلایا گیا۔ یقیناً سچے اہل تصوف ہر زمانے میں موجود رہیں۔ خود شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ تعالی علمی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی بڑے بلند پایا مقام کے حامل ہیں۔ درست، صحیح اور قرآن و سنت پر مبنی، قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل تصوف اور روحانیت، اس کی تبلیغ تو خود شیخ مجدد الفسانی نے فرمائی۔ لیکن وہ تصوف جس میں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھلائی جاتی ہے، شیخ مجدد نے اس تصوف کا بھی رد فرمایا، اور آپ نے دو ٹوک انداز میں اپنے مکتوبات عالیہ میں لکھا ہے کہ تصوف وہی قابل قبول ہے جس کی بنیاد قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پہ رکھی گئی، جس تصوف میں شریعت کی تابع داری کی تعلیم دی جائے گی، جس تصوف میں شریعت مطہرہ کی اتباع اور اس کی پابندی کی ترویج کی جائے گی، وہی تصوف قابل قبول ہوگا۔ اور آپ نے ایک مکتوب میں ایک جہانگیر کے وزیر کو تلقین کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ اس زمانے میں شریعت کو رواج دینے کی ضرورت ہے، شریعت کے جو احکام مٹتے چلے جا رہے ہیں انہیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے ایک بڑی قیمتی بات لکھی جو یاد رکھے جانے کے قابل، خصوصاً یہ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے، آئندہ ہفتے سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو خصوصاً جو بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں، جو اولیاء کاملین سے پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے شیخ مجدد کا یہ جملہ سننے والا، آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی شریعت سے انحراف بڑھتا چلا جاتا۔ شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، اور شیخ مجدد کا زمانہ یہ 11ویں صدی ہجری کا 400 سال پہلے کا زمانہ، 16ویں 17ویں صدی عیسوی اور 11ویں صدی ہجری، آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں شریعت کے ایک حکم کو زندہ کرنا، اسے رواج دینا، یہ رب کی راہ میں کروڑہا روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ شریعت کے حکم کی تابعداری کو اپناؤ، شریعت کی پابندی کو اپناؤ، شریعت کو رواج دو، اور جن کاموں میں بھی شریعت کی ہم سے خلاف ورزی ہو رہی ہے اس خلاف ورزی کو ترک کرو۔ شیخ مجدد فرماتے ہیں شریعت کے حکم پر عمل کرنا اور شریعت کی مخالفت سے باز آنا، یہ کروڑہا روپیہ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سوچنے اور یہ یاد رکھے جانے والی چیز۔ دوسری شخصیت جنہوں نے اپنے زمانے میں شیخ مجدد کے کوئی 200-250 سال کے بعد ایک بار پھر بر صغیر پاک و ہند میں جو فتنے جنم لے رہے تھے ان کا سد باب کیا، اس ہستی کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان
محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالی کہا جاتا ہے۔ آپ کی جملہ تصانیف جن کی تعداد کوئی 1000 کے لگ بھگ ذکر کی جاتی، جس میں بڑی بڑی تصانیف بھی ہیں جیسے فتاوی رضویہ شریف، جو اب جدید انداز میں 33 جلدوں میں 33 والیومز کے اندر ہزاروں صفحات پہ پھیلا ہوا آپ کے فتاوی جات کا مجموعہ، وہ بھی شامل ہے، اور آپ کی تصانیف میں چھوٹے چھوٹے رسائل بھی شامل ہیں۔ آپ نے اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الوہیت کے بارے میں خود مسلمانوں میں بعض لوگوں کی تحریروں سے جو بے چینی پھیل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت و شان کے حوالے سے بعض علماء کہلانے والوں کی تحریروں سے مسلمانوں کے دلوں میں جو بے چینی اور اضطراب تھا، آپ نے ان سب کا رد فرمایا۔ ذات باری تعالیٰ کی الوہیت و تقدیس، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت، یہ امام احمد رضا کی زندگی کا مقصود تھا۔ شریعت مطہرہ کی حفاظت، قرآن و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اور معاشرے میں رواج پا جانے والی بدعات اور خرافات کی تردید، یہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ کی ساری کوششوں کا مقصود۔ میں صرف بطور مثال آپ کے 2-3 رسائل ذکر کرنا چاہوں گا جن میں آپ نے خود اہل سنت و جماعت میں، خود مسلمانوں میں جو شریعت سے انحراف اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف جو ہمارے رواج اور عادتیں اس زمانے میں موجود تھیں، آپ نے ان کا رد فرمایا۔ ایک عادت خواتین اور عورتوں کا مزارات پہ جانا، قبرستان میں جانا، اور خصوصاً بے حجاب صورت، اور امام احمد رضا کا زمانہ بھی 100 سال پہلے کا، یہ 2023 ہے، 1921 میں آپ کا وصال ہوا۔ 100 سال پہلے کے معاشرے میں لباس کی اور دیگر چیزوں کی کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے، یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ 100 برس قبل آپ نے اس غلط رسم مزارات پہ خواتین کا جانا، اس کے رد میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور رکھا۔ نور کے جملے، روشنی کے جملے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے روکنے کے بارے آپ نے منع فرمایا۔ عورت کے لیے پردہ فرض ہے، پردہ لازم ہے۔ کسی بڑے سے بڑے پیر، کسی بڑے سے بڑے آستانے اور کسی بڑے سے بڑے شیخ طریقت کے مزار کی زیارت کے لیے عورت کا گھر سے باہر قدم نکالنا جائز نہیں۔ آپ فرماتے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے جانا وہ جائز ہے، باقی عورت کا کسی مزار کے لیے زیارت کے لیے گھر سے جانا یہ جائز نہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جیسے مزارات کی زیارت کے لیے نکلنے سے منع کیا ہے، باقی کسی کام کے لیے آپ قرآن حکیم کی اسی تعلیم پر صدق دل سے عامل تھے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب میں جو تعلیم دی کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور بغیر کسی ایمرجنسی کے ان کا گھر سے نکلنا جائز نہیں، اور اگر نکلیں تو مسلمان عورت کی شان سے نکلیں، با حجاب ہو کر نکلیں، با پردہ ہو کر نکلیں، جو ان کے رب نے ان پر فرض اور لازم کیا ہے اس پردے کا احترام کر کے۔ اسی طرح سے میت کے موقع پر کھانا اور برادری کی دعوت کرنا، یہ بھی وہ غلط رسم تھی جو ہندوستان میں اس زمانے میں بھی بہت زیادہ، خصوصاً دیہاتوں کے اندر 40 دن تک برادری کو روٹی دینا ہوتی تھی اس گھر کو جس گھر میں میت ہوئی ہوتی تھی، اور مرنے والا اپنے عزیز اپنے رشتہ دار کی موت کا دکھ بھول جاتا تھا، برادری کی 40 دن کی روٹی کا خرچ کہاں سے پورا کرے گا، اسے یہ لالے پڑ جائے۔ آپ نے باقاعدہ رسالہ لکھا جلی الصوت لنہی الدعوت امام الموت، یہ امام احمد رضا محدث بریلوی کا 100 سال پہلے کا لکھا جانے والا رسالہ۔ فرمایا میت کے موقع پر دعوت کرنا اس کا دین اسلام میں تصور ہی نہیں، یہ دعوت حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو کھانا دعوت کی نیت سے پکایا جاتا ہے میت کے موقع پر وہ جائز ہے۔ ہاں اگر خیرات کے لیے ہے، صدقہ کے لیے ہے، میت کے ایصال ثواب کے لیے ہے، ایصال ثواب یقیناً جائز ہے، مگر آپ لکھتے ہیں کہ وہ ایصال ثواب کا کھانا اس کے حقدار فقراء، اس کے حقدار غرباء ہیں، اس کے حقدار مساکین ہیں، اس کے حقدار معاشرے کے وہ طبقات ہیں جو محروم ہیں۔ اہل ثروت، اہل غنا، مالداروں کو وہ ایصال ثواب کا کھانا کھانا جائز نہیں،
بہتر نہیں ہے، ان کے لیے اس سے اوائڈ کرنا بہتر، اور اگر وہ دعوت کی صورت میں ہو پھر تو کسی صورت بھی وہ جائز ہی نہیں۔ آپ نے پورا رسالہ لکھ کر اس کی تردید فرمائی۔ اسی طرح سے جیسے اوپر بات ہوئی تھی کہ اکبر نے اپنے دربار میں سجدہ کرنے کی رسم ڈالی اور اسے سجدہ تحیت کہا تھا، شیخ احمد فاروقی سرہندی نے اس کا رد فرمایا۔ بعد میں بدقسمتی سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے زمانے میں بعض تصوف کا نام لینے والوں نے، بعض پیران طریقت کہلانے والوں نے اپنے بزرگوں کے مزارات کو سجدہ کروانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ سجدہ تحیت ہے، یہ سجدہ تعظیم ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ کیا کسی پیر کی قبر کو سجدہ کرنا جائز؟ آپ نے ایک پورا رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، جس میں قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات، ائمہ مجتہدین کے اقوال، ان سب سے یہ ثابت فرمایا کہ دین اسلام میں اللہ کی ذات بابرکات کے سوا کسی کو سجدہ عبادت روا نہیں ہے۔ اور رہا سجدہ تحیت و تعظیم، یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا، یہ پہلی شریعتوں میں تھا، یہ سجدہ تعظیم ہے، لیکن شریعت محمدی میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے دونوں کو الگ الگ واضح کیا اور واضح کر کے بتا دیا کہ سجدہ تحیت تعظیم کے لیے سجدہ وہ کسی زندہ انسان کو کیا جائے یا کسی قبر یا مزار کو کیا جائے، دین اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ آپ نے مزارات پہ حاضری کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری کا جو ادب، جو طریقہ، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روضہ اطہر کی جالیوں سے 4 ہاتھ دور کھڑا، فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ اور ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں ہے کہ ان مقدس جالیوں کو چھو سکیں۔ 4 ہاتھ دور کھڑا ہو کر ادب اور احترام سے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور میرے سلام کو سماعت فرما، یہ یقین رکھتے ہوئے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو کر ادب و احترام سے سلام پیش کر۔ اسی طرح سے آپ کا جو فقہی منصب تھا اس کے حوالے سے بھی آپ کی تحریریں گواہ ہیں۔ اس زمانے میں 20ویں صدی ہجری میں کرنسی نوٹ نئے نئے شروع ہوئے تھے، اس سے پہلے کوائنز ہوا کرتے تھے، دھات کے سکے ہوا کرتے۔ کیا کرنسی نوٹ کا استعمال جائز ہے، ان کا لین دین جائز ہے؟ اس حوالے سے ابھی علماء حیرت کا شکار، کچھ علماء نے کرنسی نوٹوں کو حرام قرار دے دیا تھا کہ ان کا استعمال جائز ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں یہ سوال پیش ہوا کہ کیا کرنسی نوٹوں کا استعمال جائز ہے؟ آپ نے ایک پورا رسالہ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اس رسالے میں آپ نے باقاعدہ ثابت کیا کہ کرنسی نوٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ نوٹ جائز ہیں، ان کا لین دین جائز ہے، ان کا استعمال اسی طرح سے جائز ہے جیسے اس سے پہلے دھاتی سکوں کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح سے آپ کا فتاوی رضویہ شریف اس بات کا گواہ۔ مرزائیت کے رد میں جو اس زمانے میں بڑے عروج پہ تھی، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعدد رسائل، گزشتہ برس صفر المظفر کے مہینے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا فتنہ قادیانیت کے حوالے سے اور اس کے رد میں جو کردار تھا اس بارے میں گفتگو کی۔ آج آخر میں آپ کا یہ فرمان جو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 میں ہے، یہ ذکر کر کے ہم گفتگو سمیٹیں گے۔ اور یہ فرمان بھی اسی پس منظر میں تھا کہ جو لوگ پیری مریدی کی آڑ میں شریعت کی توہین کرتے ہیں، شریعت پر جو ہے وہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں شریعت کے احکام کا، اور مریدوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، مولویوں کے حکم اور ہیں اور روحانی لوگوں کے احکام اور ہیں۔ سنیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ ایک دوسرے کے مختلف ہیں، فرمایا ایسا کہنے والا اگر بغیر سوچے سمجھے کہتا ہے تو نرا جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اور اگر سوچ سمجھ کے کہتا ہے تو گمراہ اور بددین ہے۔ اب آپ ان چاروں چیزوں کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ فرمایا شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، طریقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، اور معرفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے مثال ہیں۔
شریعت یا طریقت ہے، ان سب کا محور و مرکز ذات مصطفیٰ، ان سب کا محور و مرکز محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ جو محمد الرسول اللہ سے دور ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ ہدایت سے بھٹکے گا اور وہ راہ راست سے دور جا پڑے گا۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہم آؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ ساری چیزوں کا محور و مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔